بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا وقیل للذین اتقوا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم ماذا انزل ربکم قالوا خیرا قالوا خیرا للذین احسنوا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الأنهار تجری من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم 14واں پارہ سورۃ النحل، اس کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کی تلاوت کی۔ میرے بھائی، یہ بات اللہ تعالی ہمیں بتلا رہے ہیں متقی کون ہے اور اس کا اجر کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جو نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، وہ متقی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سنو، وہ کیا بن جائے گا؟ متقی بن جائے گا۔ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ہر معاملات کے اندر اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق و حی و قیوم ہے، اور اسی سے ڈرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ مثلا جب بھی کوئی آدمی کام کرنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر وہ صحیح کام ہے پھر تو کو کرے گا، اس کا صلہ اچھا ملے گا۔ اگر وہ غلط کام ہے فوراً اللہ کا ڈر، یہ تو اللہ نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا، بچ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے ویسے، مگر روزے کی حالت میں کھا بھی لوگے، کیوں؟ اللہ نے روزے کی حالت میں اللہ نے بے شک اکیلا کیوں نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، بھوک پیاس بھی ہے، وہ پانی پلا دو، تم پہ فرض نہیں، کہتا نہیں میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ حالانکہ جائز حلال چیز بھی جب اللہ نے کہا نہیں کھانی پینی تو نہیں کھاتا پیتا۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، یعنی ہر قدم پہ دیکھتا ہے یہاں مجھے قدم رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت کے اندر جب وہ زندگی گزارے گا
پورے جسم کا کوئی بھی اعضا ہاتھ اٹھایا ہے، یہ چیز پکڑنے لگا ہے، پہلے سوچے گا کہ اس کی اجازت ہے مجھے، یہ اسلام سے غلط ہے۔ اپنی ہے تو اٹھا لے گا، بگانی ہے نہیں اٹھائے گا۔ اگر میرے میں یہ چیز آ جائے، آپ میں آ جائے، سارے معاشرے میں آ جائے، چوری ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ اسلام تو یہی سکھلاتا ہے، جو تمہاری چیز نہیں اسے نہیں لینا، نہیں اٹھانا، نہیں استعمال کرنا۔ کیوں جی؟ سارے جھگڑے ختم۔ غیر محرم یعنی کسی بھی عورت کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ خدا کہ فرماتے ہیں اپنی نگاہیں جھکا لو، کوئی عورت آ رہی جھکا لو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا اب جو ادھر ہم سارے بیٹھے، کوئی عورت نہیں، وقت گزر نہیں رہا۔ کیوں جی؟ اگر کوئی آ جائے تو ہم منہ ادھر کر لیں، وقت پھر بھی گزر جانا ہے۔ اور یہ جو ادھر منہ کرنا ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس پہ اللہ راضی ہوگا، اجر ملے گا۔ مگر ہم دور سے تاک میں ہوتے ہو، کوئی آ رہی عورت، بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اگر ایسا ہر ایک بن جائے تو عزت محفوظ رہے گی یا نہیں؟ صرف یہ قرآن سے دوری، تقوی، اللہ سے ڈرنا ہر معاملات، یہ بات چلتی رہنا، وہ کئی دن گزر جائے تو اس لیے باہر کا برے کام کو چھوڑنا، اچھے کام کو کرنا، یہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور قیلا جب کہا جائے للذین ان لوگوں سے اتقوا جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے ماذا کیا، انزل ربکم تمہارے رب نے نازل کیا، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ان سے پوچھا جائے، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہترین چیز، خیر ہی خیر، بلائی بلائی یہ نازل کی ہے۔ ایمان والا یہ کہتا ہے جب ان سے وہ قرآن کیا چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، بڑے بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ادھر کمر بھی نہیں کرنی ہے، اس کو ویسے نیچے بھی نہیں رکھنا، اور کتابیں آپ نیچے رکھ دیں کہ قرآن کو نہیں رکھے گی۔ یار قرآن تو قرآن، یہ تھوڑا سا برکہ، اس کا کچھ حصہ خدا نہ خدا زمین پر پڑا ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، یقین جانو سب سے پہلے اسے اٹھائیں گے، اٹھا کر کے اسے جھاڑیں گے، اس کے بوسہ دیں گے، آنکھوں پہ لگائیں گے، اس کا احترام ادب کریں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بہترین سے بہترین کپڑا پڑا ہو، ساگ اور آگ پڑا ہے، پہلے آپ قرآن مجید کی طرف آئیں۔ یہ عظمت ہے، شان ہے، یہ ایمان والے کا ہے، یہ کردار اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ چیز بہترین یہ قرآن ہے۔ تو کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قصے کہانیاں نے، قرآن کہتا ہے، کافر یہ کہتے ہیں یہ تو قصے پرانے لوگوں نے، یہ قصے کہانیاں نے، چھڈو اس میں۔ اس لیے اس کی عظمت، ایک ہی بات اس بارے میں کہتا ہوں، اتنی ہے، جس رات کے اندر اتارا گیا، اس رات کی عبادت جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ليلۃ القدر سنیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے علی کوششیں، ہم نے تو 27ویں رات ایک بنا لی نا، اصل میں آخری عشرے کی 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے، ایک مقرر نہیں کی، یہ گھوم پھر کر کے آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ وہ اس لیے اگر ایک ہی رات ہے 87 سال کے برابر نہیں کہا، اس سے زائد کی عبادت کا اجر ملے گا۔ ایک آدمی اس دن خدا نخواستہ کہیں مجبوری ہے جانا پڑا، دکھ سکھ کے لیے جاتے ہیں آدمی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کام ہی ایسا پڑ گیا، کوئی عبادت نہیں کر سکا، تو ساری زندگی روتا رہ گیا، یار اتنے سالوں کی عبادت مجھ سے رہ گئی۔ اس لیے اللہ نے ایک رات کو فکس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آئے گی،
اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تاکہ میرے امتی اور 21 کی عبادت کی، 23 کی 25 کی کوئی ایک دو چھوٹ بھی گئی، 2 4 کی ہو گئی، تو وہ کہے گا یار کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے، ہے یا نہیں؟ یہ امت میں احسان ہے، ورنہ اللہ کے نبی بتلانے کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلا دی، اسی وجہ سے تیری امت ہمیشہ پریشان نہ ہوتی ہے۔ ہو جاتا ہے نا، اس دن ليلۃ القدر ہے، مجھے کوئی ایسی مجبوری بن گئی میں نہیں باتیں کر سکا، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں، تو اس لیے یہ اتنا عظمت والا کلام ہے قرآن مجید، فرقان حمید، تمام کلاموں سے اعلیٰ، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور دوسری ایک لا ہے، قانون، جب سے نازل ہوا سے 1400-1500 سال پہلے آج تک، بلکہ قیامت تک اس کا قانون رد نہیں ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا، فائدہ ہی مند ہے۔ حالانکہ حکومتیں قانون بناتی، ایک بناتی ہے، دوسرا کہتی ہے یہ صحیح نہیں، آنے والی اور بنا دیتی ہے، یہ ہوتا ہی نہیں، دوسرا آنے والا اور بنا، اس میں رد و بدل ہے، اللہ کے قانون کے اندر ہے، اس کے مطابق جو بھی زندگی گزارے گا کامیاب کامراب۔ ہاں جی، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے کیا قرآن کے متعلق کہتے ہیں؟ بڑی اعلیٰ اور عظیم کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، فی الدنیا، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر، میرے بھائی، اے دنیا کمائی دا سیزن جے تھے، دنیا ہم ادھر آئے ہیں نا، ادھر ایک کمائی کرنی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا، یہ ہیں دو جہان، ایک یہ دنیا والا، ایک آخرت والا۔ یہ دنیا بھی اب بننی ہے، آخرت بھی اب بننی ہے۔ اب کیا ہے، ایک آدمی صرف اس دنیا پر محنت کرتا ہے، دنیا پر دنیا دے دیتا